نیا مال. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب المختار. آج کے چلتے پھرتے مدرسے کے پروگرام کے صدر و محترم المقام سید قوم و ملت، رہنمائے قوم و ملت الحاج شیخ محمد یوسف المعروف یوسف الیاس صاحب، سیوک سوسائٹی کی جان، ریڑھ کی ہڈی، سیاسی، سماجی، ملی تمام محاذ پر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والی شخصیت سہیل ماسٹر صاحب اور ان کے ساتھ میں جٹے ہوئے ان کے تمام وفادار سپاہیوں، تقریباً 1.5 مہینہ پہلے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ عبدالواحد نے بذریعہ فون، میں یوپی سفر پہ تھا تو اس نے مجھے یہ پروگرام کے لیے اجازت. یہاں سچ بولنے کی تربیت دی جاتی ہے اور یہاں اگر انسان ایسے پروگرام میں آتا ہے تو پہلے وضو کرتا ہے. یوں تو دوسرا جو پروگرامات ہو جانے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے. عبدالواحد کو کئی مرتبہ کہا کہ میں ایک معمولی مسلمان ہوں، علماء کا دوست ہوں، عالموں کی جوتی سیدھی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بولنے کی صلاحیت عنایت فرما دی، ورنہ ہم ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں. اگر یہ محبتیں ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب میں حوصلہ دینے کی بڑی اہمیت ہے. آقا علیہ السلام کے دور میں جب کفار و مشرکین سے جنگ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایک صحابی رسول کو شیر خدا کہا گیا، ایک صحابی رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایوارڈ ملا، حوصلہ ملا، انہیں سیف اللہ کہا گیا کہ اللہ کی تلوار ہے یہ. تو اس طرح سہیل ماسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کے جو احباب ہیں وہ ہماری قوم کے بچوں کو سنت کریمہ جو ہے حوصلہ دینے کے لیے ایسی بزم کا انتظام کرتے ہیں اور ایسی بزم سجانے کی اللہ انہیں توفیق دیتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے. یہ بچے بظاہر انہیں 10 روپیہ 5 روپیہ انعام کے طور پہ دیا گیا، لیکن آپ یقین جانیں کہ یہ چاہے 100 سال دنیا میں رہیں گے تو یہ اپنی یہ کہانی بتاتے رہیں گے کہ ایک پروگرام سیوک سوسائٹی کی جانب سے ہوا تھا، سہیل ماسٹر صاحب نے کرایا تھا، حاجی یوسف الیاس صاحب کی صدارت تھی، تحسین اشرف اس میں موجود تھے، عبدالواحد اس میں موجود تھے، ہمارے گھر کے احباب موجود تھے، مجھے 10 روپیہ انعام ملا. پوری زندگی یہ لمحات یہ بچے یاد رکھیں. یہ علم و دین کی معلومات ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ ہم طالب علمی کے زمانے میں جب پڑھتے تھے تو جو علم ہم کو نہیں ملا، لیکن جب ہم درس والے عالم بن گئے، درس دینے لگے تو بچے طالب علم ایسا سوال کرتے تھے کہ ہمیں کتابیں کھنگالنا پڑتی تھی، کتابیں دیکھنا. آپ بھی، میں بھی اور اپنے گھر کے تمام احباب آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور سچی توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جب ایک ماں ایک باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی پوچھ پاچھ نہیں کریں گے بلکہ تم واپس آ جاؤ، اگر ہم بھی توبہ کر کے آج عہد کر لیں کہ ہم آج سے انشاءاللہ تعالیٰ صراط مستقیم والی زندگی گزاریں گے
ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جس طرح سہیل ماسٹر صاحب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ہمیں بھی کرنا ہے۔ جب یہ یاد کریں، جب یہ کوئی پروگرام رکھے تو ہمارا فریضہ آج کی اس بار مقصد پروگرام میں ہے کہ ہمارے مولانا کا سبھی صاحب مولانا واحد انصاری واحد پورے اور دوستوں اور ساتھیوں، یہ میرا دوسری دفعہ آنا ہوا اس میں، اس سے پہلے ایک دفعہ میں آ چکا ہوں۔ الحمدللہ کوئی کام اچھا رہتا ہے اسی جگہ میں ہاتھ بولتا ہوں، نہیں تو میں کسی بھی طرح سے ٹال دیتا ہوں کہ جانے دے دیں، مگر یہاں مستقبل کے لیے بچوں کا جو کیریئر ہے، جو دین سے جڑا رہنا چاہیے، وہ کوئسچن، وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اور پورے شہر میں ہزاروں لوگ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے گربید مسجد میں بڑا پروگرام ہوا، یہاں پر تھوڑا مخصوص پروگرام ہوتے رہتا ہے، ہر مہینہ یہ کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، تقریباً 6 سالوں سے یہ کر رہے ہیں۔ یہ اچھا کام ہے، نہیں تو ہمارے شہر میں ذرا سا بھی کچھ غلطی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کام کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ عتیق احمد، کمال احمد، مولانا عثمان صاحب کے خانوادے کے چشم و چراغ تھے، ساتھی نہال احمد کے بھتیجے تھے۔ نہالی کر و پھل ان کے اندر موجود تھا، ملنسار تھے، جہاں پر غصہ بتانا ہوتا تھا، جہاں پر دباؤ بنانا ہوتا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہر انسان کو بھلا ہونا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، سب بھلا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب کسی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اس کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو، وہ وجود میں آئے، اس کے موت کا وقت ہو، موت کی جگہ، موت کی وجہ متعین فرما دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھی عتیق احمد کو جو عطا فرمائی تھی وہ پوری ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہر جانے والا اپنے پیچھے یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تم بھی میرے پیچھے آنا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، سورہ جنگل رات اندھیری چھائی پتلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکارے ساتھی ہو تو آواز آئے۔ اس طرح انہوں نے بن باندھتے ہوئے کہا ہے، ہائے وہ کیا جگہ ہے غافل، 5 آتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں۔ جنازہ 4 لوگ اٹھاتے ہیں، 5واں ایک جنازے میں لیٹا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں، ہائے وہ کیا جگہ ہے غافل، 5 آتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ پھر ایک شاعر کہتا ہے، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونق ایسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ موت تو آتی ہے، لیکن موت کے بعد پھر ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا اور اپنے حشر کا میدان قائم ہوگا۔ جو جیسے اعمال رہیں گے اس کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یعنی وہ زندگی ہمیشہ میں، اس لیے ہمیں وہاں کی تیاری کرنا چاہیے اور وہاں کی تیاری کرنے کے لیے ہی اس طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہے۔ بہرحال عتیق کمال صاحب کا انتقال ہمارے شہر کا بڑا عظیم نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان پر سیوک سوسائٹی کی جانب سے، ان کے تمام ممبران کی جانب سے خانوادہ مولانا محمد عثمان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے یہاں پر تعزیتی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔
तमाम अहबाब से गुजारिश है कि 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ ले, उसके बाद दुआ की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह या रहीम या रहीम मेरे मालिक मौला परवरदिगार आलम, हम सब की और हमारे तमाम मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक और अब से लेकर ता क़यामत जितने मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात इस दुनिया से जा चुके हैं, जो दुनिया में मौजूद है, जो दुनिया में आने वाले हैं, अल्लाह सबकी और बिलखुसूस हमारे माँ बाप की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन की कब्र को जन्नत का बाग बना दे, जन्नत का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा दे। ऐ अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत के फूल की अनवार तजल्लियात की बारिश फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। तेरे महबूबीन का पड़ोस नसीब फरमा। तेरे महबूब बंदे बंदियों के ज़ुमरे में अल्लाह हमारे मरहूमीन को शामिल फरमा ले। ए अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमें सच्चाई पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब पर अपने फज़ल व करम फरमा दे। ए अल्लाह हमें आफियत वाली खैर वाली ज़िंदगी अता फरमा। मेरे मौला हमारी पेशानी में सजदे की तड़प अता फरमा, सजदे की लज्जत अता फरमा, नमाज का शौक़ व शौक़ अता फरमा। ए अल्लाह तुझसे अच्छी उम्मीद रखते हैं मेरे मौला, अपने फज़ल व करम से ए अल्लाह हमें सच्ची हिदायत अता फरमा दे, सिरात मुस्तकीम अता फरमा दे। अल्लाह पाक तेरे सिवा हिदायत का देने वाला कौन है? ए मौला तेरी ज़ात पाक है, तू वाहिद वाहिद है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरे बंदे के बेटे हैं। परवरदिगार आलम हम तुझसे तेरे फज़ल व तेरे करम तेरी रहमत के तलबगार हैं। ए अल्लाह हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा दे, तौबा पर इस्तिक़ामत अता फरमा दे। परवरदिगार आलम हमें सिरात मुस्तकीम इनायत फरमा दे। ये अल्लाह हम तुझसे दोस्ती चाहते हैं, मौला हमें अपना दोस्त बना ले, हमें अपने दोस्त बनने के, तू अपना दोस्त बनाने के लायक हमें बना दे। परवरदिगार आलम हमें हिदायत अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने फज़ल व करम से तेरे प्यारे हबीब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ज़ल में कबूल फरमा ले। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।